ہوگا ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، جس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ جس راہ پہ عمر آ جائیں رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے. سنا ہے نا؟ اب سنیے دوسری بات، لو کان بعدی نبی لکان عمر، گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو کون نبی ہوتے؟ عمر رضی اللہ. اچھا، تو ابھی میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت رفیق دم ہجرت صحابی ہیں اور حضرت رفیق دم ہجرت افضل ہیں. تو پھر یہاں تو دونوں مرحلوں پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام آ رہا ہے یا حضرت عمر بن خطاب کا آ رہا ہے؟ اور جہاں باقی کی نہیں، لیکن جہاں بات حضرت ابو بکر صدیق کی آئے گی تو حضرت عمر بے شک چمکتے ہیں، لیکن صدیق کی چمک کچھ اور ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ ذرا حضور کے فرمان پر غور کریں کہ اصحابی کن نجوم، حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے مثال دی ہے. مورخ اسلام مرحوم لکھتے ہیں کہ ستارہ کوئی بھی ہو اس میں چمک ضرور ہوتی ہے، اس لیے حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے جب مثال دی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے صدیق چمکتے ہیں اتنے فاروق نہیں چمکتے، جتنے فاروق چمکتے ہیں اتنے پھر عثمان نہیں چمکتے، اور جتنے عثمان چمکتے ہیں پھر اتنے علی نہیں چمکتے، اور جتنے علی چمکتے ہیں پھر باقی صحابی نہیں چمکتے. اصحابی کن نجوم، حضور کے سارے صحابہ کون ہیں؟ ستارے ہیں. تو اب یہاں پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آ رہی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو ان دو مرحلوں پر تو حضرت کا نام نہیں ہے. سوال سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اب ذرا تھوڑا سا اس کا جواب سن لیں، پھر ہم مختصر سے وقت میں آگے چلیں گے انشاءاللہ. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے. پہلا جواب، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اور دارالعلوم دیوبند نام سنا ہے نا؟ دارالعلوم دیوبند، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. آپ نے ممکن ہے علماء سے سنا ہوگا، ذرا تاریخ کے پنوں پر ذرا ایک جھانک کر دیکھیے. ایک درخت تھا انار کا، ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا. اچھا، حسن اتفاق استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا. یہ وہی شاگرد تھے جسے ساری دنیا اب شیخ الہند کہتی ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضرت، کہ یہ تو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جس راہ پر حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان اس راہ پر نہیں آتا، وہ راہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ تو حدیث میں موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ حضرت رفیق دم ہجرت کی ہے. لیکن پھر یہ جملے حضرت رفیق دم ہجرت کے بارے میں تو نہیں ملتے. اشکال پیش آیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس طرح کے سوالات یا اشکال کبھی کبھی طالب علمانہ ہوتے ہیں. دوسری طرف بھٹک جاؤں گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں تو حضرت عمر کی راہ چھوڑتا نہیں ہوں، شیطان چھوڑتا، اس سے جا کر پوچھو کہ بھائی یار تم حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں ڈرتے ہو، اتنا حضرت عمر سے کیوں ڈرتے ہو، تم ان کی راہ پہ چھوڑ جاتے ہو. اب وہ یوں ہو گیا. حضرت کا جواب سمجھ میں آیا؟ حضرت نے فرمایا میں تو راہ نہیں چھوڑتا حضرت عمر. آپ چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا یہ الزامی جواب تھا، اب تحقیقی سنو. فرمایا بات یہ ہے، کیا بات؟ فرمایا بات یہ ہے، دو شانیں ہوتی ہیں، ایک شان ہوتی ہے جمالی، ایک شان ہوتی ہے جلالی. کسی پہ جلالی شان کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پہ جمالی شان کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں انبیاء کے بعد، لیکن ان پر شان جمالی غالب تھی. حضرت عمر بن خطاب دوسرے درجے پر ہیں انبیاء کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، لیکن حضرت عمر بن خطاب پہ جلالی شان غالب تھی. اصل وجہ یہ ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ تو نیٹ کے مارے ہوئے ہو، آپ کو ان باتوں سے کیا لگے.
آپ کو تو چاہیے غامدی کی تردید ہو رہی ہو، غیر مقلدین کے خلاف ہم نے لٹھ لی ہوئی ہو، تلواریں نکلی ہوئی ہوں، خون بہہ رہے ہوں، ہمیشہ ان چیزوں میں مت پڑے رہا کرو۔ ہمارے اکابر نے بھی تردید کی ہے، ہم لوگوں نے بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن بہرحال ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کا اثر کچھ اور، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر آپ اور ہم مسلح نہیں ہوں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی ان چیزوں کی ایک نحوست ہوتی ہے اور وہ دل پہ چھا جاتی ہے۔